اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. وتب، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور نہ اس کے کمائی نے اس کو کچھ فائدہ دیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا جہنم کے آگ کے شعلوں میں. وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی، اس کی جورو بھی. حمالۃ الحطب، وہ لکڑیوں کی گٹھیا اٹھانے والی. حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور اس کی گردن میں موج کی رسی ہے. اس سورۃ مبارک کا جب کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو قریبی ہیں آپ ان کو ڈرائیے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں سے بلند آواز میں فرمایا یا صباحا یا صباحا. اس وقت یہ یا صباحا دستور تھا کہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی تو بلند جگہ سے یہ پکارا جاتا تھا یا صباحا یا صباحا. تو لوگ سب دوڑ جاتے وہاں کہ کیا مصیبت آ گئی، سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے. اس دستور کے مطابق بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا یا صباحا یا صباحا. اس آواز سے لوگوں کو منعقد کیا. مکہ کے لوگ دوڑنے لگے. مکہ کے لوگ جب گئے وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تم کو کہوں کہ اس میدان میں گھوڑا دوڑ فوج ہے، گھوڑ سوار فوج ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا میرے بات پر یقین کرو گے؟ تو جتنے لوگ تھے وہاں سب نے کہا ہاں جی ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، کیونکہ کبھی ہم نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ کی بات نہیں سنی. اور آپ اگر کوئی بات کہیں اور ہم کو نظر نہ آئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری نظروں میں نقصان ہے، ہماری آنکھوں میں فرق ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کتنی صاف زندگی تھی کہ تمام عرب، تمام اہل مکہ کا یہ خیال تھا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. سبحان اللہ. آپ نے یہ سن کر آپ خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا جب تمہارا میرے متعلق یہ اعتقاد ہے تو سنو کہ اگر تم مشرک رہے اور تم ایمان نہ لائے تو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے. سب کہو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو ان کا چچا ابو لہب وہاں کھڑا تھا
اس نے ہاتھ کے اشارے انگل کے اشارے سے کہا استغفر اللہ تبن لکا، آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے ہم کو اس کام کے لیے بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے ہم کو۔ جب اس بدنصیب نے اشارہ سے کہا تبن لکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک تعالیٰ کی جلال غضب میں آئی، اور آپ اللہ تبارک نے یہ سورہ مبارک نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ پہلا تب جو ہے وہ بد دعا ہے، دوسرا تب جو ہے وہ جملہ خبریہ ہے، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب، یہ بدنصیب جو تھا یہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر کے تقریباً 6-7 دن کے بعد اس پر ایک چھالا نمودار ہوا زہریلا، جس کے ذریعے سے اس کے تمام بدن سے پیپ اور خون جاری ہوا، اور بدبودار خون، بدبودار پیپ اس سے جاری ہوا، جس کے ذریعے سے اس کو اپنے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا، اور اس نے جناب بڑی کچھ پاؤں رگڑ کر، ایڑیاں رگڑ کر اس نے جہنم رسید ہوا اور مر گیا۔ پھر اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ اس کے جو بیٹے تھے جس پر وہ ناز کیا کرتا تھا، وہ بیٹے اس کو قبر کا بندوبست نہیں کرتے تھے۔ 3-4 دن ایسے ہی پڑا رہا، بدبودار، اور تمام وہ علاقہ کے لوگ اس بدبو سے پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے ان کے بیٹوں کو کہا کہ بدنصیبو کیا کرتے ہو تم، تمہارا باپ ہے، تم کو شرم نہیں آتی، اس کو دفن کرو۔ تو انہوں نے ابشیوں کو بلایا اور بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں بڑے بڑے بانس کے ذریعے سے اس کو اس کھڈے میں پہنچایا اور جان چھوٹی۔ تو دیکھیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، جو بے ادب ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہاں ابو لہب کو وہاں گڑھے میں دبایا گیا، اوپر سے مٹی وغیرہ ڈال کر اس سے جان چھڑائی۔ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور نہ اس کی کمائی نے۔ یہ بڑا رئیس تھا، اس کے پاس مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ 8 سیر تقریباً اس وقت 8 سیر سونے کی اینٹیں اس کے پاس تھیں، اور مکہ کے رئیسوں میں سے تھا، لیکن یہ آگے بچ کرتا تھا، ہر وقت پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور اس کی جو جوڑو تھی بیوی، وہ پہاڑوں میں جاتی، ادھر ادھر جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتی، وہ لکڑیاں جس میں کانٹی ہوتی تھی، ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے حرم شریف تشریف لے جاتے تھے اس رستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ یہ آپ کے پاؤں میں یہ چبھے۔ ایسی اتنی بدنصیب تھی۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ اس کی عورت جو ہے، عورت اس کی اور ابو لہب یہ آگ کے شعلوں میں عنقریب جھونکے جائیں گے، اور اس کی بیوی، اس کی جورو جو ہے، اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ وہ جس رسی میں وہ لکڑیاں باندھ کر لایا کرتی تھی، وہ واپسی میں ایک جگہ پر اس نے اس کو ایک دیوار پر اونچی جگہ پر رکھا تھوڑا آرام کرنے کے لیے۔ وہاں ایک فرشتہ آیا، اس نے دھکا دیا تو گڈھا جو اس کا تھا گٹھڑا وہ پیچھے ہو گیا، اور مونج کی رسی جو تھی وہ وہاں گردن پر آ گئی۔ تو وہاں تڑپتے تڑپتے اس نے ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں جو پیشن گوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی تھی ابو لہب کے متعلق، وہ تمام دنیا نے دیکھ لی، قریش نے دیکھ لی، اس کا انجام دیکھ لیا۔ اور اس کی جوڑوں کے متعلق جو ارشاد ہوا تھا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، وہ بھی دیکھ لیا۔ جب لوگ گئے تو اس کے گلے میں مونج کی رسی پڑی ہوئی تھی، اور وہیں وہ ہلاک اور برباد تباہ ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ تو
آپ اندازہ لگائیں قریش کے لوگ جانتے تھے، سب کے سب جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ بد نصیب تھے، ازلی بدبخت تھے، وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ان کا یہ خیال تھا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی، ہم اگر ان پر ایمان لے آئے تو ہماری اس چودراہٹ میں فرق آ جائے گا اور یہ ہمارا افسر ہو جائے گا اور ہم اس کے محتاط ہو جائیں گے، یہ سوچتے تھے، بد نصیب تھے۔ ایک دن ابو جہل سے کسی دوست نے پوچھا کہ سچ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول ہے، میں بالکل مانتا ہوں اور اس پر جو کلام آئے بالکل سچ ہے اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ ہو کر رہیں اور ہم نے دیکھی، لیکن بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ان کے پاس ہیں اور اگر پیغمبری بھی ان کے پاس آ جائے تو پھر میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال؟ ایسے بد نصیب یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان پر ایمان لانے سے ہم دنیا کے بادشاہ ہو جائیں گے، دونوں جہان کی عزت ہم کو مل جائے گی، یہ نہیں سوچتے تھے۔ کہاں ان کا نظر گیا، کہاں شیطان ان کو پٹی پڑائی۔ تو دیکھیے قرآن پاک نے جو پیشن گوئی فرمائی، جو آپ کی زبان مبارک سے بات نکلی، وہی چند دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد تمام دنیا نے ان کو دیکھ لیا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی جوڑوں کے متعلق مونج کے رسی کا ارشاد تھا، وہ مونج کے رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی، تڑپ تڑپ کر اس کو ہلاک ہو گئی۔ تو یہ سمجھ آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان پر سخت ناراض ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کے توہین میں توحید ثابت کرتے ہیں، آپ کی توہین کر کے توحید ثابت کرتے ہیں، یہ ابلیسی توحید ہے، وہ حقیقت سے بے خبر ہیں، حقیقت کی دور کی کوئی ہوا بھی ان پر نہیں پڑی۔ تو یاد رکھیں جو کچھ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ اگر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔